हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर डिस्कशन करेंगे उसकी बहुत सारी फरमाइश हुई है। बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप पर हमें वॉइस मैसेज करके भी और हमें रिटर्न भी मैसेजेस के ज़रिए हमें कहा है कि आप इस मौजू पर जो है वो वीडियो पर ज़रूर बनाएं। उसमें आज का जो हमारा मौजू है वो है शादी से पहले और शादी के बाद की कमज़ोरियाँ। आप इसको जिनसी कमज़ोरियाँ भी कह सकते हैं, जिस्मानी कमज़ोरियाँ भी कह सकते हैं और ज़हनी कमज़ोरियाँ भी कह सकते हैं। दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मसलन बहुत ज़्यादा हथरसी यानी मास्टरबेशन, झलक, मुश्तज़नी और बहुत ज़्यादा कसरत मिलाप, शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात, बहुत ज़्यादा कसरत से सेक्स करना, शराब का इस्तेमाल, मोटापा, इसके बाद खिस्सियों का छोटा हो जाना, खिस्सियों में दर्द होना, मनी की कमी, यानी आप सोचें कि बेशुमार मसाइल जो कि इस मसले से यानी कि इस कमज़ोरी से मुतल्लिक़ हैं। उसमें एज का फैक्टर भी आ सकता है, उसमें सुजाक भी हो सकता है, उसमें रगों का कमज़ोर हो जाना भी हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त, बहुत ज़्यादा जिस्मानी मेहनत, सेक्स का बिल्कुल ना करना, जिनसी जो मिलाप है उसको बहुत कम करना या बहुत ज़्यादा करना, ये वो बेशुमार वजूहात में से चंद वजूहात हैं जो मैंने आपको बयान कर दी हैं। तो अब दोस्तों ने बेशुमार अपने मसाइल बयान किए हैं। ये बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि शादी में 15 दिन रह गए हैं जी, 20 दिन रह गए हैं, हमें बताया जाए इरेक्शन पूरी नहीं है और जो है ख्वाहिश नहीं पैदा हो रही या उज़्व तनासुल छोटा है। ये इस तरह की वो बेशुमार मौजू है। दोस्तों, मैं एक आपसे सामने मुख्तसरन जो मैंने आपको डिस्कशंस किए हैं, बाज़ दफ़ा जिस्मानी बीमारियों का ताल्लुक़ भी जिनसी से हो सकता है, बाज़ दफ़ा ज़हनी बीमारियों का, उसमें मोटापा भी आ जाता है। मोटापे से भी बाज़ दफ़ा जो है वो सही मेल मिलाप नहीं होता। तो इसके ऊपर हम 3-4 किस्तें बनाने की कोशिश करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। अगर आप वजह ढूंढने में कामयाब हो गए तो आपका इलाज जो है वो बेहतरीन तरीके से होगा। वैसे तो एलोपैथी में भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, हर्बल में भी हैं और होम्योपैथिक में तो आपको पता ही है सबसे बेहतरीन इलाज है इसका। तो मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता जाऊंगा, जैसे जैसे आपको अपनी कोई किसी किस्म की कमी महसूस हो आप हमसे रब्ता करके हमसे मशवरा ले सकते हैं। साथ साथ मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। दोस्तों, अब हम इसकी इलामात की तरफ आएंगे जो सबसे अहम है और बाज़ दफ़ा आम तौर पे घर वालों को नहीं पता चलता, मरीज़ को ख़ुद भी पता नहीं चलता। इसमें उज़्व तनासुल में तनाव नहीं होता, ढीला रहता है, इरेक्शन पूरी नहीं आती। वजह आपको मैं ये बताता चलूँ कि जरियान भी इसकी वजह है। मनी का ज़्यादा निकलना, जरियान मनी और मज़ी का निकलना, शहवत का कम आना, इरेक्शन का कम आना, इसके अलावा सर दर्द, आँखों के नीचे हल्के बन जाना इसकी बड़ी प्रोमिनेंट अलामत है। जितने मजलूक हैं, झलक लगाते हैं, अगलाम बाजी करते हैं, उनकी आँखों के नीचे हल्के पड़े नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ये वो बेशुमार अलामात हैं। फिर थका थका रहना, काम में जी ना लगना, बाज़ दफ़ा ख्वाहिश के बावजूद कुछ कर ना पाना, ख्वाहिश तो है मगर इरेक्शन नहीं आ रही, मनी का ज़्यादा अखराज, इख्तिलाम का ज़्यादा होना,
یہ وہ بے شمار علامتیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے مریض جو ہے وہ اپنی اس مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. بھوک بھی نہیں لگتی اور دوستوں میں تنہائی پسند ہو جاتا ہے, دوستوں میں آنا جانا ختم ہو جاتا ہے, چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ اپنے اوپر کام کا برڈن لے لینا جس کی وجہ سے تھکاوٹ, ذہنی تھکاوٹ, مسرت نہیں ہوتی, چہرے پہ خوشی نہیں ہوتی. تو دوستو یہ وہ سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چیزیں علامات بتاتی ہیں کہ اب ایڈکشن ٹھیک نہیں ہے. اس میں ذہنی طور پہ بھی بندے کو جو کنفیوژن ہوتی ہے, بندہ اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتا ہے اور شرمندہ سا رہتا ہے اور خواہش کے باوجود کچھ کر نہیں پاتا. تو دوستوں میں یہ آپ کو مختلف اوقات میں آپ کو یہ ہم سیریل وائز یہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کا جو ہے یہ ہم قسط وار یہ بنانا شروع کرنے لگے ہیں. تو امید ہے کہ آپ ہمیں سجیشن دیتے جائیں گے, پسند آئے گا. دوستو اس کی جو اور وجوہات ہیں اس میں بے شمار لوگ جو قوت اور ایڈکشن رکھنے کے باوجود اس کو صحیح استعمال نہیں کر سکتے. بعض دفعہ اپنے آلات تناسل کے چھوٹے ہونے کا ہمیں بہت زیادہ واٹس ایپ پہ اوپر ہم سے ڈسکشنز کرتے ہیں اور ذہنی قوت کے ہونے کے باوجود وہ صحیح طریقے سے پرفارم صحیح نہیں کر سکتے, بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. حتیٰ کہ بہت سارے پہلوانوں نے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ جو کہ جسمانی طور پہ تو بہت مضبوط ہیں مگر جنسی لحاظ سے وہ بالکل ہی ناکارہ ہو چکے ہوئے, کیونکہ انہوں نے اپنے اس عضو کو زیادہ استعمال ہی نہیں کیا. عرصے تک انہوں نے اس سے کام نہیں لیا, حالانکہ وہ شادی شدہ بھی ہیں مگر اپنی وہ اس کمزوری کے باعث اندر ہی اندر شرمندہ بھی ہیں. بعض دفعہ یہ لوگ نبض ایک تو ان کی کمزور ہوتی ہے, جسمانی حرارت ان کے اندر کم ہوتی ہے, اس کے علاوہ نبض کو دیکھا جائے تو وہ بہت سست چل رہی ہوتی ہے اور بلڈ پریشر بھی ان کے لو ہوتے ہیں اچھی خاصی صحت ہونے کے باوجود. تو ایسے بے شمار عوامل ہیں دوستو جس میں سوزاک ایک بہت بڑا, شادی سے پہلے جو انہوں نے جنسی پرفارم کیا ہوتا ہے, غیر عورتوں سے میل ملاپ کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے دوستو ان میں صحیح جو ہے ایڈکشن پیدا نہیں ہوتی. یا بعض دفعہ کچھ لوگ بیرون ملک سال 2 سال 3 سال جا کے گزار کے آتے ہیں اور واپسی پہ اپنے آپ کو وہ کسی جو ہے مومنٹ کے قابل نہیں پاتے, کیونکہ انہوں نے اپنی اس قوت کو استعمال نہیں کیا ہوتا ہے, عرصے بعد استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایڈکشن صحیح نہیں آتی, کمزوری کی شکایت ہوتی ہے. دونوں پارٹنرز کے درمیان پھر بے اعتمادی, بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے جس سے مریض جو ہے وہ مزید ڈپریشن میں, انزائٹی میں چلا جاتا ہے. تو اکثر اوقات یہ لوگ اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتاتے, خاموش رہتے ہیں, خاموش تباہ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے یہ کمزوری آتی ہے. بے شمار وجوہات ہیں, جیسے جیسے ہم ایپیسوڈ بناتے جائیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے کہ اس کے کیا وجوہات ہیں اور کیسے اس کو ہم نے دور کرنا ہے. تو میں ان نوجوانوں سے, شادی شدہ بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ شرم نہ کریں, کھل کے بتائیں, کیونکہ پس پردہ ہیں, آپ کہیں اور ہیں, ہم کہیں اور بیٹھے ہیں. تو آپ اپنے سارے مسائل جو ہیں وہ ہم سے ڈسکشنز کر سکتے ہیں. ڈسکس کر کے میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہمت پڑتی ہے, وہ بولتے بھی نہیں, لکھ کے بھیج دیتے ہیں. تو پھر ہم ان کو ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں. ہمارا نمبر جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں. یہ ہماری ایپیسوڈ قسطوں کے حساب سے بنے گی, شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کا جو کمزوریاں ہیں وہ, اور اس میں مختلف دوست جو ہیں ہمیں بتاتے جائیے کہ کیا مسائل ہیں, کیا پرابلم ہیں, ان کو کیا فیس کرتے ہیں. بعض دفعہ عشق میں ناکامی سے بھی یہ جو ہے نمرتی ہو جاتی ہے, پیرنٹس پہ اس کی شادی کر دیتے ہیں مگر وہ مناسب طریقے سے اپنے نئے پارٹنر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ قائم نہیں کر پاتے.
اس میں سب سے زیادہ جو کام ضروری ہے وہ دوسرے پارٹنر کا ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کے اس مسائل کو یعنی میل پارٹنر کے مسائل کو سمجھے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کے ساتھ تعاون کرے، نہ کہ اس کو مسئلہ بنا کے بیس بنا کے تو اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ میں سمجھتا ہوں جتنا زیادہ آپس میں میاں بیوی میں محبت ہوگی، ایک دوسرے پہ اعتماد ہوگا، اتنا زیادہ زندگی جو ہے جنسی کمزوریوں کے باوجود بہترین اور شاندار گزرے گی۔ تو اپنی سب سے زیادہ ذہنی مطابقت اپنی مسز پر، اپنے خاوند پر ایک دوسرے کو کرنی چاہیے، تاکہ اگر ان کو یہ مسئلہ آ بھی رہا ہے تو اس ہر مسئلے کا چونکہ حل ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں اس کو جھگڑا یا لڑائی کی بنیاد بنا کر اپنے گھر کا سکون غارت کرنے کی بجائے سیکسالوجسٹ جو ڈاکٹرز ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں، ہومیوپیتھی میں ہیں، ایلوپیتھی میں یا حکمت میں ہیں، ان کے پاس جائیں، اپنا مسئلہ ڈسکس کریں اور اپنے جو مسائل ہے اس کا حل تلاش کریں، اور انشاءاللہ زندگی میں اور آپ کی لائف میں سکھ بھی آئے گا۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا آنے والے دنوں میں یہ جو قسطوار ہم بنانے جا رہے ہیں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے مسائل، اس کے بارے میں وہ ہمیں اپنی آرا سے بھی آگاہ کریں۔ پہلی ایپیسوڈ کا مقصد یہ ہے کہ دوستوں کو جو ان کے دلوں میں چھپے ہوئے مسائل ہیں وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے، وہ نہیں کر پا رہے، تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم ان کو ان کے مسائل کا حل بتاتے جائیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلا ایپیسوڈ ہے شادی سے پہلے شادی کے بعد میں ہم انشاءاللہ مزید اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کی علامات کو بھی ڈسکس کریں گے، مزید اس کی کیا کیا علامات ہیں، تاکہ پھر ہم ان کے بعد میں پھر آخری قسط میں ہم ان کے مسائل کا حل تلاش کریں گے۔ السلام علیکم۔